السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وبعدد کل شیء معلوم لک۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ عزیزان گرامی، مراقبات نقشبندیہ 36واں آخری مراقبہ ہے۔ نیت مراقبہ لا تعین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فیض آ رہا ہے میرحیت وحدانی پر، اس ذات پاک سے جو تعینات سے مبرہ ہے بواسطہ مشائخ وزام کے۔ مختصر تشریح اس کی یہ ہے کہ یہاں سیر قدمی کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی پر فضل الہی ہو جائے تو صرف سیر نظری ہوگی۔ یہ مقام بھی حضور سرور انبیاء علیہ السلام کی خصائص سے ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ یہ اس مقام کی طرف، اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے توفیل سے آپ کے بعض امتیوں کو بھی اس خوان نعمت سے الش عطا ہوا ہے۔ اگر بادشاہ بدر پیر زن بیاید تو اے خواجہ سبلت مکن۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پائی جاتی ہے کہ آپ کے نمک خوار اور لشخوار بھی اس دولت سے مشرب ہوتے ہیں۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی۔ میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے جہاں نہ ملک ہوتا ہے، نہ مقرب ہوتا ہے، نہ نبی ہوتا ہے، نہ مرسل ہوتا ہے۔ لا یسعنی اللہ فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ خلاصہ، مراقبات کے ذمے 3 ولایتیں، 3 کمالات اور رسالت حقائق مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مقامات کا ذکر ہوا۔ یہ تمام گویا دریا میں سے قطرے کا ذکر ان اوراق میں کیا گیا ہے۔ اس معزز خاندان نقشبندیہ کے تمام متوسلین کو حاصل نہیں ہوتے۔ بعض ولایت قلبی، بعض دار امکان تک رہ جاتے ہیں، بعض کو ولایت کبریٰ، بعض کو ولایت علیٰ حاصل ہوتی ہے، اور بہت کم کو کمالات ثلاثہ حاصل ہوتی ہے، اور خال حقائق کے 7 وغیرہ سے فائز ہوتے ہیں۔ فللہ الحمد هو الحی القیوم هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ خیر الرازقین۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ وجلالہ وبعزتہ تتم الصالحات۔ میں خالق کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل۔ اللہ خالق کل شیء والواحد القہار، کہ جس نے مجھ العبد المذنب الضعیف پیر غلام علی شاہ طراحی سنی محمدی، سنی حنفی ماتوریدی، قادری چشتی سروردی، نقشبندی شاذلی رفاعی کو خاندان نقشبند کے اوراد وظائف میں سے ذکر لطائف، حبس دم، وقوف عددی اور پاسن فاس، ذکر جہری، ذکر خفی اور ذکر تصوری کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت بخشی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی خاندان نقشبند کا بیت
مناجات لطائف، بیت کی اہمیت اور ضرورت، اور ارشاد مرشد، اور سالک کے لیے روز و شب کی ہدایات، تو انشاءاللہ ابھی وہ شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ میں اللہ کریم کا کتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے اچھے لوگوں کو عطا کیا ہے۔ آپ جیسے لوگ الحمدللہ وہ چاروں صوبوں میں بھی ہیں، الحمدللہ وہ ہندوستان میں بھی ہیں، وہ باہر ملکوں میں بھی ہیں، مجھے خود بھی معلوم نہیں کہاں کہاں ہیں۔ اور ہم تو اتنے لاپرواہ کہ بہت کم لوگوں کا میرے ساتھ نمبر ہے۔ بار پیران وزام تو کرتے ہیں نا جی کہ جو اس کا ڈائری نمبر لکھو، اس کا یہ لکھو وہ لکھو، تو میں نے تو خیال ہی نہیں کیا تھا۔ اور ابھی جیسے جیسے لوگ میرے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ نا بس وہاں سے رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی حکمت خداوندی ہے۔ تو میں دلی دعا گو ہوں، میں دلی دعا گو ہوں۔ میرے دوست، میرے احباب، میرے پیار والے، مرشد باغ کے کرم فرما محسنین جو پیٹ پاٹ کر کھاٹ کر درگاہ کے خرچے اٹھا رہے ہیں، جتنا بھی ہیں، اور اخلاص کی اس حد تک ہے جس کے میرے ساتھ الفاظ نہیں ہیں، تو میں ان دوستوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کی خاندان کے لیے دل سے دعا گو ہوں، اور ان کے خاندان کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے دوست، مخلص دوست، پیارے دوست ہر کسی کو عطا فرمائے، ہر کسی کو عطا فرمائے۔ یہ کائنات اگر ہے تو پیارے لوگوں کی وجہ سے ہے، مخلصین کے ساتھ ہے، ذاکرین صالحین کے ساتھ ہے۔ یہ جو کائنات ہے نا جی، یہ ان کی وجہ سے ہے، تو کیونکہ وہ مخلص ہوتے ہیں، اور مخلصین کا کیا کہنا، مخلصین مخلصین ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بس میں یہی ہیں کہ ہم الحمدللہ آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ بھی ہر حال میں اس سے مستفید رہے، غفلت نہ کریں۔ جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ ہم سے پوچھیں، جس بات کی بھی سمجھ نہ آئے آپ ہم سے پوچھیں، بار بار پوچھیں، بار بار پوچھیں۔ آپ پوچھیں گے تو ہم زبان کھولیں گے۔ میں سوالات پہ پریشان نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہوں۔ آپ پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے، جب آپ پوچھیں گے نہیں تو مجھے کیا پتہ چلے گا؟ تو آپ بالکل جیسے بھی سوال ہو آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیتے رہیں گے۔ اور اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ مارے جائیں گے۔ یہ جو شیخ کے لوگ دستہات میں دیتے ہیں، بیت کس لیے دیتے ہیں؟ یہ کس لیے دیتے ہیں؟ یہ تو اس لیے تو نہیں دیتے کہ مزوں کے لیے۔ اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا رب فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایا کلہا اللہم انعشنی وجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سیئها الا انت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری دعا آپ لوگوں کے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔